السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ اللیل کی آیا نمبر 5 اور 6 دونوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم 4 آیات دیکھ چکے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے رات کی اور دن کی قسم، نر اور مادہ کی قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح سے رات اور دن کا اختلاف ہے، نر اور مادہ کا اختلاف ہے، انسان کی کوششیں بھی مختلف نوعیت کی ہیں، مختلف قسم کی ہیں۔ ہر کسی کی اپنی ڈائریکشن ہے اور ہر کسی کا اپنا لیول آف سٹرگل ہے۔ اب جو آگے آیات آ رہی ہیں اس میں انسانی زندگی کے 2 راستوں میں سے ہر راستے کے 3 اوصاف کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اب یہ 2 راستے کون سے ہیں؟ نمبر 1 جو سیدھا راستہ ہے، نیکی کا راستہ، اچھائی کا راستہ، ثواب کا راستہ، اور نمبر 2 دوسرا راستہ کون سا ہے؟ آپ اس کو غلط راستہ کہہ سکتے ہیں، الٹا راستہ ہے جو برائی کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کا راستہ ہے۔ اب ہر راستے کی جو 3 کریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ اس کو کون سا راستہ فالو کرنا ہے، اس کے لیے ڈیسائیڈ کرنا آسان ہو جائیں یہ معاملات۔ انسان کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں، کس میں؟ اپنی کتاب میں، قرآن پاک میں، جو ہدایت ہے، نصیحت ہے، انسان کی اصلاح کے لیے اس کو اچھے اور برے کا ڈفرنس بتایا جا رہا ہے۔ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، خود کو اینالائز کرو اور اپنے لیے راستہ سلیکٹ کرو۔ دونوں راستے بتا دیے گئے، اب تم نے خود اپنی منزل کا تعین کرنا ہے۔ بتا دیا گیا کہ کون سی راستے پر چلو گے تو کون سی منزل ملے گی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ بہت اہم ہے۔ اب پہلے راستے کے کون سے 3 کریکٹرسٹکس ہیں، اس کو ہم آیا نمبر 5 اور 6 میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیا نمبر 5 میں 2 اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم آیا نمبر 5 پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ 2 کریکٹرسٹکس کیا ہیں۔ فَأَمَّا تو رہا وہ، من جس نے، اعطا دیا، واتقوا اور اس نے تقوی کیا، تو جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا۔ تو اس میں 2 اوصاف جو آ رہے ہیں، نمبر 1 اعطا اور نمبر 2 واتقوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اور نمبر 2 پہ تقوی، زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی فرما برداری میں گزارنا۔ خیر کے راستے کا، سیدھے راستے کا جو پہلا وصف ہے وہ ہے عطا،
یعنی خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورۃ البلد میں اس کی وضاحت اس طرح سے آتی ہے، اگر ہم آیا نمبر 11 سے لے کر آیا نمبر 18 تک پڑھیں تو بہت بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جو خیر کا راستہ ہے، سورۃ البلد میں کہا گیا کہ یہ دشوار گھاٹی ہے۔ میں آیا نمبر 11 سے لے کر آیا نمبر 18 تک آپ کے ساتھ ابھی اس کو شیئر کرتی ہوں کہ سورۃ البلد میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کیا جانیں کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دشوار گزار گھاٹی ہے کیا، سنیں۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقہ کے دنوں میں کھانا کھلانا۔ یتیم ذا مقربہ، کسی قرابت دار یتیم کو۔ او مسکین ذا متربہ، یا کسی خاکسار مسکین کو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ ان لوگوں سے ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ صاحب سعادت ہیں۔ یعنی جو شخص اس مشکل گھاٹی کو عبور کرنے کے بعد اہل ایمان کی صف میں شامل ہوگا، وہ ٹھیک طریقے سے فالوور بنے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدھے راستے کو مشکل گھاٹی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، یعنی یہ خرچ کرنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن جو اس مشکل گھاٹی کو عبور کر لیتا ہے نا، وہ پھر صحیح اہل ایمان کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے۔ وہ انفاق کے اس فلسفے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اگر سورہ العمران کی آیا نمبر 92 کو دیکھا جائے، جس میں آتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مال کی قربانی دینی ہے، اور قربانی بھی بہترین چیز کی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے مال کو کھلے دل سے جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس میں سے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے، اور خلق خدا کی مدد کرنے میں صرف کرے۔ یہ تو ہم نے پہلا وصف ڈسکس کیا۔ اب دوسرا اس کا وصف کیا ہے خیر کے راستے کا؟ دوسری خوبی کیا ہے؟ دوسری خوبی ہے تقوی، واتقوا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ڈرتے ہوئے زندگی کو گزارنا، ہر لمحے برائی سے بچنے کی فکر میں لگے رہنا۔ اب وہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے، نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو
اللہ تعالیٰ کی خوش ندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دینا ہے۔ یہ ہے تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنا، یعنی ہر لمحے آپ کو اس بات کی فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہم سے نہ ہو جائے، اور ہم جو بھی کام کر رہے ہیں زندگی میں، کوئی بھی معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث بنے، اس کی خوشنودی کا باعث بنے، اور اسی کی کوشش میں لگے رہنا۔ اب بات کریں گے خیر کے راستے کا جو تیسرا وصف ہے، تیسری خوبی ہے، اور یہ خوبی بیان کی جا رہی ہے آیہ نمبر 6 میں۔ تو آیہ نمبر 6 کو پڑھتے ہیں۔ وَصَدَّقَ، اور اس نے تصدیق کی، بالحسنى، بھلائی کی، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی۔ اب بھلی بات کیا ہے، اچھی بات کیا ہے؟ تو اس میں اسکالرز نے کہا کہ عقیدے، اخلاق، اعمال، ان تینوں کی بھلائی اس میں شامل ہے۔ بھلائی کے معنی بہت وسیع ہیں، اس میں ایمان بالغیب بھی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات، توحید اور رسالت کی تصدیق، اچھے اخلاق، سب شامل ہیں۔ اب انسان کو یہ چاہیے کہ حق کی تلاش میں رہے، حق کو پرسو کرتا رہے، اور پھر یہ کہ جہاں پہ اس کو حق ملے، بھلائی کی بات ملے، تو پھر اس کی تصدیق کرے۔ نتائج کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ اس حوالے سے انسان کی انا آڑے آنی چاہیے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط قسم کی رسوم جو ہیں وہ عام ہیں، اور یہ رسم رواج جو ہیں محض اس وجہ سے فالو کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بھی ایسا کر رہے تھے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو اس طرح سے غلط رسم و رواج کو فالو کرتے جانا اندھا دھند، یہ سراسر غلط ہے۔ انسان کو حق بات کی تلاش کرنی چاہیے، جو حق ہے، سچ ہے، بھلی بات ہے، اسی کو فالو کرنا چاہیے، اور پھر اس میں اس چیز کی فکر میں نہیں لگے رہنا چاہیے کہ لوگ کیا سوچیں گے، یا لوگ ہرٹ ہو جائیں گے، یا لوگ آپ کو اپوز کریں گے، رشتہ داریاں خراب ہو جائیں گی، کسی کو برا لگے گا۔ حق بات کو آپ فالو کریں اور کوشش کریں اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے باقی لوگوں کو بھی کنونس کرنے کی، حق بات کو آگے پہنچائیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کی انا، آپ کی ایگو بھی آگے نہیں آنی چاہیے۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کوئی حق بات آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ محض اپنی انا کی وجہ سے اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساری ایسی سچویشنز سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو لینے والا اور حق کو ماننے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال فضل و رحمت سے ہمیں خیر کے راستے کے ان تینوں اوصاف پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔